معاشرے کی اصلاح کے لیے چند اقوال جو آپ کے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کریم رحم کرے اس مرد پر جس نے اپنی جان سے اپنے بھائی کی مدد کی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جب تجھ سے کوئی نیکی فوت ہو جائے تو اس کا تدارک کر، اور اگر کوئی تجھ سے بدی جو ہے وہ سرزد ہو جائے تو پھر اس سے بچا کر۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہم ایک حرام میں پڑنے کے لیے، یعنی ایک حرام میں پڑنے کے خوف سے 70 حلال کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک حرام کو حاصل کرنے کے لیے 70 حلال چھوڑ دیتے ہیں۔ اس حرام کو حاصل کرنے کے لیے نماز قضا ہو جاتی ہے، اس حرام کو حاصل کرنے کے لیے ہمارا جو صدق اور ہماری جو نیکیاں ہیں وہ چلی جاتی ہیں ایک حرام کو حاصل کرنے کے لیے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب زبان خراب ہو جاتی ہے تو انسان روتے ہیں، جب دل خراب ہو جاتے ہیں تو اس پر فرشتے روتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ شہوت کے سبب بادشاہ غلام بن جاتے ہیں اور صبر سے غلام بادشاہ بن جاتے ہیں۔ یعنی جن کے اندر طمع ہوتی ہے، ہرس ہوتی ہے، وہ بادشاہ بھی غلام بن جاتے ہیں، لیکن جو صبر اختیار کرتے ہیں وہ غلام بن جاتا ہے۔ پھر کہ اگر کسی نے اس بات کو پرکھنا ہے تو سیدنا یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا کے واقعے پر نظر ڈالے کہ یوسف جو ہے وہ غلام بن کے آئے تھے، انہوں نے صبر کیا اور وہ پھر یوسف علیہ السلام جو ہے اس ملک کے بادشاہ بھی بن گئے۔ حضرات ذی وقار، جس شخص نے گناہوں کو ترک کیا اس کا دل نرم ہو گیا، اور جس نے حرام کو ترک کیا اس کا فکر و اندیشہ جو ہے وہ جاتا رہا۔ فرماتے ہیں کہ تاریکیاں 5 قسم کی ہیں اور اس کے چراغ بھی 5 ہیں۔ فرمایا جب دنیا تاریکی ہے اور اس کا چراغ تقویٰ ہے، یہ جو دنیا ہے یہ تاریکی ہے، اس کا چراغ تقویٰ ہے۔ فرمایا قبر تاریکی ہے اور اس کا چراغ لا الہ الا اللہ ہے، اس لیے لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاتے رہا کرو، اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو۔ فرماتے ہیں آخرت تاریکی ہے اور اس کا چراغ نیک عمل ہے۔ پھر فرمایا پول صراط تاریکی ہے اور اس کا چراغ جو ہے وہ یقین ہے۔ فرماتے ہیں گناہ تاریکی اور اس کا چراغ توبہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بڑائی تقویٰ میں، دولت توکل میں اور عظمت تواضع میں ہے۔ پھر فرماتے ہیں ایک ایسا درس دیتے ہیں، فرماتے ہیں باہم قطع تعلق نہ کیا کرو، رشتہ داروں سے، اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے دوست احباب سے، اپنے محلہ داروں سے باہم قطع تعلق نہ کیا کرو، حسد چھوڑ کر بھائی بھائی بن جایا کرو۔ پھر فرماتے ہیں کہ عبادت ایک پیشہ ہے، اس کی دکان خلوت ہے۔ بڑے غور سے سنیے، عبادت ایک پیشہ ہے اور اس کی دکان خلوت ہے، اور اس کا رأس المال تقویٰ ہے اور اس کا نفع جنت ہے۔ عبادت جو تنہائی میں کی جاتی ہے اس میں مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اچھا، اجتماعی عبادت کا اپنی جگہ مقام ہے، جس طرح آج جمعہ کی نماز یا باجماعت نماز پڑھتے ہیں اس کا اپنا مقام ہے، لیکن جب اس سے دل لگانا ہو تو تنہائی اختیار کرو۔ پھر دنیا کو ایک سائڈ پہ رکھ دو، ہرس لالچ طمع ہر چیز کو ایک سائڈ پہ رکھ دو۔ فرماتے ہیں کہ اس کا جو آخری اس کی منزل ہے وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جنت کا حصول ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ مخلوق سے تکلیف دور کر کے خود اٹھا لینا یہ حقیقی سخاوت ہے۔ اور آپ کی جو آخری وصیت ہے، ابو بکر حفص کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ خلیفہ بننے کے بعد میں نے قناعت کی زندگی بسر کی۔ یہ تو آپ کو اندازہ ہے کہ جب آپ نے کلمہ پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور پہلے مسلمان قرار پائے، پہلے مسلمان دنیا کے انسانوں میں سب سے پہلے مسلمان جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور کلمہ پڑھا،
اس وقت جتنی دولت تھی 40,000 دینار، وہ سارے کے سارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر نچھاور کر دیے۔ اس کے بعد قناعت کی زندگی بسر کی۔ فرماتے ہیں کہ جب میں خلیفہ بننے سے لے کے آج تک میں نے قناعت کی زندگی بسر کی ہے۔ اس وقت مسلمانوں کے کسی مال سے، کسی بھی مال میں سے میرے پاس سوائے ایک حبشی غلام کے، ایک اونٹنی کے اور ایک پرانی چادر کے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک حبشی غلام، ایک اونٹنی اور ایک پرانی بوسیدہ چادر ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا میرے وصال کے بعد یہ چیزیں عمر فاروق کے حوالے کر دینا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب حوالے کی یہ ساری چیزیں، تو آپ کے وصال کے بعد جب چیزیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملیں تو آپ انہیں دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے، اور فرمایا اللہ رب العالمین کی رحمت ہو ابو بکر پر کہ اس امت کو آپ جیسا خلیفہ نصیب ہوا، جس نے اپنے نبی کی سنت کو زندہ رکھا اور دنیا کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا اور آخرت کو پسند کر لیا۔